الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور پھر مزید کرم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں انسانوں میں سے چن کے قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک قرآن اور اہل قرآن سے جڑا رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، ورنہ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہزاروں انسان ایسے بھی ہیں جو ہم سے زیادہ مالدار بھی ہیں، عہدے دار بھی ہیں، ان کے پاس دنیاوی فراوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، چالاکیاں بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نہ میری اور آپ کے مال و دولت کو دیکھا، نہ عہدہ اور اسباب کو دیکھا، نہ عقل اور ذہانت کو دیکھا، نہ مال اور دولت کو دیکھا، بلکہ ہمارے ساتھ کرم کی نگاہ اور کرم کا معاملہ فرما کر مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے، میں اور آپ جڑے۔ اور اسی کی برکت سے میں اور آج مدرسہ اشاعت النور باقری کے سالانہ جلسے میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو، یہاں جڑنے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ بہرحال یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے
کہ آج کچھ بچوں کے سروں پر دستار فضیلت ہوگی، اس خوشی میں کہ ان نے اپنے سینوں کے اندر کلام پاک کو محفوظ کیا۔ ہم بھی اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالی ان خوش نصیب طلباء کو ان کے عہدے کے مطابق جب اپنے اعزازات سے نوازیں گے تو اس وقت میں اور آپ بھی کسی لائن میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے یہ کہیں، اے اللہ، اگرچہ میں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ نہیں کیا، اے اللہ، اگر اپنی غفلت اور سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے مجھے اس کو سیکھنے کا موقع نہ ملا، اے اللہ، اگر تجھ سے محبت کے کم ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی تلاوت کا موقع نہیں ملا، اس کی بتلائے ہوئے حکموں کے مطابق چلنے کی توفیق دنیا کے اندر نہیں ہوئی، اے اللہ، لیکن پھر بھی ساری کوتاہیوں کے باوجود، سارے گناہوں کے بوجھ کے تلے دبنے کے باوجود، اے اللہ، میں ان بچوں کی خوشی کے موقع پر میں بھی شریک ہوا تھا۔ تو جو اللہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے، جو اللہ تھوڑی بہانے ڈھونڈ کے بندے کی مغفرت فرماتا ہے، یقیناً اس رب ذات سے قوی امید ہے کہ جب اللہ کے سامنے یہ بات رکھیں گے، اے اللہ، یہ بچے تو جا رہے ہیں، اپنے درجات پر چڑھ رہے ہیں، اے اللہ، ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے تھے، یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس وقت جب ہمارے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ زندگی کا نہیں۔ آئے دن میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں امیدیں لے کے انسان گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ امیدیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہزاروں منصوبے لے کے انسان دنیا سے نکلتا ہے، اس امید پر کہ جوانی ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا، بچپن ہے، جوانی میں پہنچ جاؤں گا، عہدہ ہے، یہ سارا کچھ ہے کہ جب تک یہ ظاہر ہوگا تب تک میں لگے رہوں گا۔ لیکن نہ وہ عہدے کسی نے دیکھے، ہم نے دیکھا کہ جوان جوانی میں جا رہے ہیں، بوڑھے قبر میں جانے کے انتظار میں اس سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، بچے جوانی کے انتظار میں بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اور آپ اگر جوان ہیں بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، اگر بوڑھے ہیں تو قبر میں پاؤں لٹکنے کا انتظار نہ کریں، اگر صحت مند اور تندرست ہیں بیماری کا انتظار نہ کریں، اگر اللہ نے فراغت دی ہے تو مشغولیت کا انتظار نہ کریں، جو موقع رب نے دیا ہے اس موقع کو غنیمت جان کے اس طرح زندگی گزاریں کہ رب مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔